ہم ان کا مکمل علاج کرنا جانتے ہیں. یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے مٹھی بھر لوگوں کا جو شام کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج ملک پاکستان کو برا بلا کہا, پاک فوج کو برا بلا کہا, یہ ملک آج قائم و دائم ہے, تو اس میں قربانیاں ہیں شہیدوں کی, غازیوں کی, جوانوں کی. تو یہ جو کام کر رہے ہیں ملک دشمن, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو. بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں؟ آپ کو پوچھا کس نے ہے؟ آپ جیل میں بند ہیں, آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, عدالتوں سے رجوع کریں, عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا, صرف ایک پاکستان کا منفی ایک تاثر دینے کے لیے بیرون ملک. اور پاک فوج تو ہمارے ایک دفاعی ادارہ ہے, ہمارے دفاع پر مامور ہے. آپ پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے باہر یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو جو مزدوری پہ جاتے ہیں, جو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز کرتے ہیں, جو اس ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ہر محب وطن پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. ایسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں, پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. اور یہی ہمارا مشن ہے, یہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہے, اور اسی مشن کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جیل سے جو قیدی صاحب ہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ کا سکینڈل کیا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کیا ہے, جن پہ سائفر کا کیس ہے, پہلے کا امریکی سازش پھر کا نہیں ہے, یہ ان کی ایما پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں اس ملک کا ہمارے پہ قرض ہے, وہ قرض ہم اتاریں گے. یہ جتنے لوگ آج آپ نے دیکھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے, اور آج آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. میں لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صحیح فیصلے ہوں گے اور اس کا انشاءاللہ جلدی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں ملک دشمن, یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو. بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں؟ آپ کو پوچھا کس نے ہے؟ آپ جیل میں بند ہیں, آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, عدالتوں سے رجوع کریں, عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا, صرف ایک پاکستان کا منفی ایک تاثر دینے کے لیے بیرون ملک. اور پاک فوج تو ہمارے ایک دفاعی ادارہ ہے, ہمارے دفاع پر مامور ہے. آپ پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے باہر ملک میں واپس آئیں, ملک کی خدمت کریں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو جو مزدوری پہ جاتے ہیں, جو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز کرتے ہیں, جو اس ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے مٹھی بھر لوگوں کا جو شام کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج ملک پاکستان کو برا بلا کہا, پاک فوج کو برا بلا کہا, یہ ملک آج قائم و دائم ہے, تو اس میں قربانیاں ہیں شہیدوں کی, غازیوں کی, جوانوں کی, سیاستدانوں کی, ہر طبقے نے اس پہ قربانی دی ہے. تو یہ جو ملک دشمن ایکٹیویٹی باہر ہو رہی ہے, اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ. وہ جاری رہیں گے, مثبت انداز سے جاری رہیں گے. مگر ان کا گھنونا اور مکروہ چہرہ جو تحریک انصاف ہے, جو چاہتی ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے, وہ آپ کو دکھانا ضروری تھا. ہم ان کا مکمل علاج کرنا جانتے ہیں, اور ہر محب وطن پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں, پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. اور یہی ہمارا مشن ہے, یہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہے, اور اسی مشن کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں. سر یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دشمن جماعت ہے, اور ان کے جو کے پی جو سی ایم ہیں وہ بھی آ کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں, شورٹی کرواتے ہیں کہ ساتھ چلیں گے مل کر تمام تر معاملات. تو 19 تاریخ سے ان کے ساتھ ایک جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ نیگوسیشن جو ہوگی, بات چیت جو ہوگی, فرانس تمام تر معاملات. تو کیا اس لیول پر بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ ایک طرف کیا یہ معاملات ہو رہے ہیں
اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فنڈز بھی دیں, وفاق سے وہ مدد بھی لے رہے ہیں, اپیل بھی کر رہے ہیں, تمام تر معاملات. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, یہ انہوں نے جو پاکستان دشمن پالیسیاں اپنائی ہیں اور معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو معاملات پیچھے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل بات ہوگی. یہ معاملہ ایسے چل نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کریں اور دوسری طرف آپ پاکستان سے باہر اپنے لوگوں کو یہ اکسائیں بغاوت پہ کہ آپ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ معاملہ ہمیں اس ملک کی خاطر یہ بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ ہم سیاست کریں, دوسرے پہ ضرور تنقید بھی کریں, تنقید برائے اصلاح بھی کریں. آپ نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے وہ بھی کریں, ہم میری حضرات پہ کریں, میری پارٹی کے اوپر کریں, پاکستان کے اوپر نہ کریں. میں اگر ادھر بیٹھا ہوں بطور وزیر اطلاعات تو ایک نظام کے تحت بیٹھا ہوں, ایک حکومت کے تحت بیٹھا ہوں. آپ حکومت پہ بھی تنقید کریں, حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کریں, مگر جو مالیاتی ادارے پاکستان کی امداد کو آ رہے ہیں, غضب خدا کا, کل کو مہنگائی کیسے کم ہوگی, بے روزگاری کیسے کم ہوگی اگر آپ پاکستان کا لبادہ اوڑھ کے, اور یہ لوگ پاکستانی نہیں ہو سکتے, یہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے. ان کے تو آپ شانہ اخراجات دیکھیں, یہ وہ اشرافیہ ہے جو یہاں پہ آتی ہے تو ماسک لگا لیتی ہے کہ ان کو ڈسٹ نہ چلا جائے یا ان کا رنگ خراب نہ ہو جائے, کریمیں لگا کے آتے ہیں, کالی ہے ان کے سن کریم اور پتہ نہیں کیا کیا لوازمات لے کے آتے ہیں. ہم تو گلی محلوں میں ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں بھائی, ہم تو چٹائیوں پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے لوگ ہیں, ہم تو اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے آباؤ اجداد بھی یہی دفن ہوئے تھے, ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے ایک دن. یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے جو اس وقت صرف تلا ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کر دو اور پاکستان کا نقصان کر دو, تو ان سے گزارش ہے کہ عدالتوں سے رجوع کرو بھائی, اور یہ بات مذاکرات میں ہوگی ان سے کہ یہ کام نہ کریں جو پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دے اور پاکستانی عوام کا جس میں نقصان ہے. جی, جب لاسٹ ٹائم اس طرح کا واقعہ ہوا تھا پاک فوج کے حوالے سے, تو ان لوگوں کو ایئرپورٹ کے اوپر بیان بھی کیا گیا تھا, ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں بھی لگی. تو کیا اب جو لوگ فوج کے خلاف ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے آپ کے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, ان کی شناخت ضرور ہونی چاہیے. یہ کون لوگ ہیں, ان کا پتہ تو چلے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, یہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہیں, یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں جو بڑے حل طلب اور غور طلب ہیں. ایکشن کی باری بعد میں آئے گی, پہلا مرحلہ جو ہے وہ ان کی شناخت کا ہے کہ ان کی شناخت کی جائے. ثاقب سعید آپ تک سے صاحب, ان کی شناخت سے مطلب کیا ہوگا؟ ابھی تک شوکت ترین کو ابھی تک کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, ان کی آڈیوز آئیں. میں عرض کرتا ہوں, میں تب مشیر داخلہ تھا. شوکت ترین صاحب کو ایف آئی اے کا ایک کیس رجسٹرڈ ہے, آج بھی موجود ہے. شوکت ترین صاحب کو پہلا نوٹس گیا تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور تیسرا نوٹس جب گیا تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بھیجا, جس پہ مجھے بہت شرم آئی کہ ہم بہنوں بیٹیوں کو تحقیقاتی اداروں میں بلانے والے لوگ نہیں ہیں. ان کی صاحبزادی آئی, انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب شدید بیمار ہیں اور بیرون ملک گئے ہوئے ہیں علاج کے غرض سے. تو پہلے پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور فون پہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو. ایف آئی اے کے 2 نوٹس جاتے ہیں تو بیماری کا عذر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کی تحقیقات ہوئی تھیں, آج بھی ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے. تو یہ اس کو سامنا کرنا چاہیے. آج بھی شوکت ترین صاحب کو میں کہتا ہوں آئیں اور آ کے قانون کا سامنا کریں اور بیماری کے پیچھے یا بہانے بازی سے کام نہ لیں. جی آپ ڈاکٹر صاحب عبداللہ محمد بول رہا ہوں. آپ کی جماعت ماضی میں جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے یا ان الیکٹڈ وزیر خزانہ ہے ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے اندر بہت صاحب کے پارلیمنٹ. یہ جو اس کو آپ مسئولیت بھی بولتے تھے, یہ جو وزیر خزانہ ہے اس کا تعلق کہاں سے, یہ سے الیکٹڈ تو نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا, اچھا سوال ہے آپ کا. کراچی میں مقیم تھے, محمد اورنگزیب ان کا نام ہے, اور حبیب بینک آف پاکستان لمیٹڈ کے صدر تھے. کسی غیر ملکی ادارے میں تو نہیں تھے, ادھر ہی حبیب بینک میں پاکستان کی خدمت کر رہے تھے. ان کے بھائی رضا فاروق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے اور دوران سروس ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے, اور میں ان کے والد کو بھی جانتا ہوں, ان کے دادا کو بھی جانتا ہوں. تو حبیب بینک کی خدمت کی ہے اور ادھر ہی رہے ہیں. آپ شہریت والے معاملے کی طرف آپ کی نشاندہی ہے, تو ان کے پاس پاکستانی شہریت بھی موجود ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خدا نہ خواستہ کو باہر سے آئے ہیں اور باہر چلے جائیں گے. یہیں رہتے ہیں, ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ان کو یہیں دیکھا ہے. طارق عزیز صاحب آخری سوال نیوز سے. جی بالکل کریں گے, آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کل ایک بڑا مثبت اسٹیپ تھا کہ جس طریقے سے جے یو آئی ایف نے گیلانی صاحب کو جو ووٹ دینے کا انہوں نے ایک وعدہ کیا, میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. اور ان کو ہم تو ہمیشہ مولانا کی بڑی عزت کی ہے, ہمیشہ دیا جی بالکل, اور وہ موجود رہے ہاؤس میں بھی. تو ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملات چلیں. مولانا کی بڑی عزت ہے ہمارے لیے, وہ ہمارے اتحادی تھے اور اتحادی رہیں گے بھی. اور نواز شریف صاحب بھی ان کی رہائش گاہ تشریف لے گئے اور ان سے بڑی ہماری اچھے لیول پہ بات چیت بھی چلتی رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. تو دوسری جماعت آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, وہ دیکھیں صدر پاکستان ان کے ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو وہ تو ہماری حکومت میں پوری طرح شامل ہے. حکومت سے تو وہ علیحدہ کبھی نہیں ہوئے تھے, اور کابینہ میں شمولیت کا دیکھیں وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ حکومت میں شمولیت کا انداز کچھ اور اپنایا جائے, جس میں گورنر صاحبان کی تعیناتی ہے, چیئرمین سینٹ ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے, صدر پاکستان ہے. تو وہ انہوں نے حکومت میں شمولیت کا ایک اپنا طرز ہے, اپنا انداز ہے. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ہمیں ان کی ہر طرز قبول ہے, ہر انداز قبول ہے, جیسے ان کی مرضی ہوگی ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون اور مکمل ایک اچھی خوش اسلوبی سے معاملات کو آگے لے کے